عمالقہ ایک قوم گزری ہے، بڑی طاقتور کافر قوم تھی. انہوں نے بنی اسرائیل کے ظلم کی وجہ سے، بنی اسرائیل کے زیادتیوں کی وجہ سے، بنی اسرائیل کے ظلم اور جبر اور تشدد کی وجہ سے، اور بنی اسرائیل کے اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانیوں کی وجہ سے، جو بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا، جو بنی اسرائیل نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور ان کی کتابوں کے ساتھ جو ظلم کیا، اس ظلم کی پاداش میں اللہ نے ان کے اوپر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا. ایک ظالم اور جابر قوم تھی قوم عمالقہ. اس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے، اور اس نے تمام کے تمام اکثریت بنی اسرائیل کو قتل کیا، اور ان کے شیوخ ان کو قتل کیا، ان کے بوڑھوں کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا. ان کی مساجد جیسے ہماری مساجد ہے ان کو نیست و نابود کیا، اور نوجوان جو جنگ کرنے والے تھے ان کو قتل کر دیا. تو قوم عمالقہ کو اللہ نے اس لیے مسلط کیا بنی اسرائیل پر کہ ان کے گناہ زیادہ تھے، ان کی زیادتیاں زیادہ تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں زیادہ تھی. تو قوم عمالقہ نے ان کے بوڑھوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو تیخ کیا. ان کے تورات جو کتاب تھی ان کو جلوایا اس نے. پورے بنی اسرائیل کے صرف چند لوگوں کو چھوڑا، تتر بتر ہو گئے لوگ. ان کے کوئی کہاں گئے، کوئی کہاں چلے گئے. نبیوں کی اولاد میں سے ایک عورت باقی بچی جو حاملہ تھی اس جنگ کے دوران. بعد میں جب اس کی ولادت ہوئی تو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام انہوں نے شموئیل رکھا. شموئیل. بعد میں اللہ نے اسی نبی کو، اسی شموئیل کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، حضرت شموئیل علیہ السلام. اس نے پھر بنی اسرائیل کے اوپر محنت کی، ان کو سمجھایا بجھایا، دین کے اوپر لے آیا. یہ سمجھایا کہ تورات پر عمل کرو گے تو تم بچ جاؤ گے، ورنہ پھر ذلیل ہو جاؤ گے. ایک ایک کر کے اقوام مختلف جگہوں سے دوبارہ آتے گئے یا جمع ہوتے گئے. تو چونکہ جب یہ جمع ہو گئے، کچھ طاقت میں آ گئے یہ، تو انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو فرمایا کہ ہمیں کوئی بادشاہ بنا کر دے دو تاکہ ہم قوم عمالقہ سے جنگ کریں. کیونکہ قوم عمالقہ نے ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے شیوخ کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے عورتوں کو قتل کیا ہے. آپ ہمیں کوئی بادشاہ بنا کر دے دیں. حضرت شموئیل علیہ السلام تک نبی الگ ہوتا تھا اور بادشاہ الگ ہوتا تھا. دنیا کی باغ ڈور سنبھالنے والے لوگ الگ ہوتے تھے، اور نبوت کا منصب سنبھالنے والے حضرات الگ ہوتے تھے. تو انہوں نے شموئیل علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں کوئی بادشاہ بنا کر دے دے، چونکہ ہمارے ساتھ قوم عمالقہ نے بڑی جنگ کی ہے. ہمارے مساجد کو، ہمارے جو عبادت خانے ہیں اس کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا. تو شموئیل علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی تھے، اللہ نے فرمایا ان کو کہو تم جہاد نہیں کر سکو گے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، سورۃ بقرہ میں. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. بنی اسرائیل نے کہا اپنے نبی شموئیل کو، ہمیں کوئی بادشاہ بنا کر دے دو تاکہ ہم جہاد کریں، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں لڑیں قوم عمالقہ کے ساتھ. اور ہم اس لیے لڑیں گے کہ انہوں نے ہمارے آبا و اجداد اور ہماری تمام تاریخ مسخ کر دی. تو شموئیل علیہ السلام تو نبی تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ لڑنے والی قوم نہیں ہے.
تو حضرت شموئیل نے فرمایا کیا تمہارے آبا و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑا تھا؟ کیا تمہارے آبا و اجداد کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے فرمایا بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، تم نے کام نہیں لڑ سکتے، تم چلے جاؤ، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ؟ کیا تم وہ قوم نہیں ہو؟ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑا تھا، انہوں نے کام کیوں نہیں لڑیں گے؟ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہمارے بچوں کو نکالا گیا، ہمارے عورتوں کو قتل کیا گیا۔ تو شموئیل علیہ السلام نے فرمایا تم لڑنے والی قوم نہیں ہو۔ کیا تمہارے آبا و اجداد نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے میں جب جہاد کا اللہ نے حکم دیا تھا تم اس ٹائم بھی بھاگ گئے تھے؟ تمہارے آبا و اجداد اس ٹائم بھی کوئی ایک قوم فلانے پہاڑوں کی طرف چلی گئی، دوسری قوم دوسری پہاڑوں کی طرف چلی گئی، تم تو وہی قوم ہو، اس لیے تم لڑ نہیں سکتے ہو، تم لڑنے والے نہیں ہو، تم بھاگ جانے والے ہو، تم وہ مجنون ہو جو کھانے پر جمع ہوتے ہیں، تم خون دینے والے مجنون نہیں ہو، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر لڑنے والے نہیں ہو۔ انہوں نے بڑا مطالبہ کیا، شموئیل علیہ السلام کو بڑا تنگ کیا کہ ہم لڑیں گے۔ تو شموئیل علیہ السلام نے اللہ سے مشورہ کر کے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت ان کے لیے نبی مقرر کر دیے، بادشاہ مقرر کر دیے۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، قرآن میں شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، اور طالوت ایک غریب گھرانے کا فرد تھا۔ تو بنی اسرائیل مزاج کے تو ٹیڑے تھے، انہوں نے کہا ان یکون لہ الملک علینا، یہ ہمارے اوپر بادشاہ کیوں بنے گا طالوت؟ ولم یکن لہ سعۃ من المال، اس کے پاس تو مال نہیں، یہ تو غریب ہے۔ بادشاہ جو بنے کوئی دنیا دار بنے، کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا بنے۔ شموئیل علیہ السلام نے کہا بادشاہت کی بنیاد دیانت پر ہے، بادشاہت کی بنیاد امانت داری پر ہے، بادشاہت کی بنیاد جرت اور بہادری پر ہے۔ بادشاہت